السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اگر بات کی جائے تو جمعے کی صبح ہے، آپ سب کو صبح بخیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اسرائیل کے اندر ابھرتی بغاوت، جس کا ذکر گزشتہ روز بھی میں نے کیا تھا، بالآخر اسرائیلی فضائیہ کے 1000 افسران کا تہلکہ خیز خط سامنے آ گیا ہے۔ دوسری جانب گریٹر اسرائیل کی جو خونی جنگ ہے، اس سے متعلق عرب اسرائیلی اسکالر نے خبردار کر دیا ہے۔ جبکہ اس ویلاگ میں ہم بات یہ بھی کریں کہ کیسے امریکی تجزیہ کار یعنی بائیڈن دور میں اہم عہدوں پر بھی رہے، اس نے امریکہ کی منافقت بھی بے نقاب کر دی ہے، تو اس پر بھی بات ضرور ہوگی۔ یعنی جس کا ذکر ہم نے ہمیشہ کرتے تھے کہ امریکہ کو صرف اپنے ہتھیاروں سے غرض ہے، آخر پاکستان میں بھی کچھ امور پر بھی کچھ چیزیں بہت سے پاکستان پہ بھی بات کریں گے۔ خیر، اسرائیلی فضائیہ کے تقریباً 1000 افسران نے غزہ جنگ کو سیاسی اور ذاتی مفاد قرار دے دیا ہے۔ موجودہ اور سابق اسرائیلی فضائیہ کی ریزرو افسران نے ایک خط پر دستخط کیے، جس میں انہوں نے غزہ کی پٹی پر جاری جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ محض سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ یہ خط اس انتباہ کے باوجود شائع کیا کہ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل تومر بور نے کہا تھا کہ دستخط کرنے والوں کو فوجی خدمات سے برطرف کر دیا جائے گا۔ خط میں کہا گیا تھا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ فی الحال یہ جنگ بنیادی طور پر سیاسی اور ذاتی مفادات کی خدمت کر رہی ہے، نہ کہ سیکیورٹی مقاصد کی یا سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یہ بات انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے اس اصرار کے تناظر میں کہی، جس میں وہ فلسطینیوں پر غزہ میں ہونے والے وحشیانہ حملے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ریزرو اور ریٹائر فضائیہ کے ارکان نے مزید کہا کہ غزہ پر جاری جارحیت اپنے کسی بھی جو اعلانیہ ہے مقصد کی تکمیل میں معاونت نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں یرغمالیوں اور قابض فوجیوں کی ہلاکت ہوں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جیسا کہ ماضی میں ثابت ہو چکا ہے، صرف ایک معاہدے پر ہی یرغمالیوں کو محفوظ طریقے سے واپس لایا جا سکتا ہے، جبکہ فوجی دباؤ جو ہے اکثر ان کی ہلاکت کا باعث بنا ہے۔ خط میں تمام اسرائیلیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوں اور غزہ میں جاری نسل کشی کو ختم کرنے اور تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے آواز بلند کریں۔ اسرائیلی فضائیہ کے 1000 موجودہ و سابق افسران کی جانب سے جاری کردہ یہ خط نہ صرف ایک غیر معمولی قدم ہے، بلکہ اسرائیلی معاشرے اور اس کے عسکری اداروں کے اندر گہری تقسیم کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ پر جاری حملے اپنے کسی بھی اعلانیہ مقاصد کی تکمیل میں ناکام ہے اور صرف مزید خونریزی، یرغمالیوں کی ہلاکت اور فوجی جانی نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ خیر، بہرحال یہ خط تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب بات کرتے ہیں ایک عرب اسکالر اور تحقیقاتی ادارے کے سربراہ عزمی بشارہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر عرب دنیا کی جانب سے کوئی مضبوط اور مؤثر رد عمل سامنے نہ آیا تو پورا مشرق وسطی مکمل طور پر اسرائیل تسلط میں جا سکتا ہے، اور یہ آنے والے نسلوں تک خطے کے سیاسی نقشے کو بدل کر رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل شام اور لبنان میں جس انداز میں مداخلت کر رہا ہے، وہ اس کے اثر رسوخ جو ہے اس میں وہ تیزی سے اضافے کا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل شام کو تقسیم کر سکتے ہیں، لبنان میں خانہ جنگی کو ہوا دے سکتے ہیں۔ عزمی بشارہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر عرب دنیا کی طرف سے کوئی فیصلہ کن اور مؤثر رد عمل سامنے نہ آیا تو اسرائیل اس پورے خطے کا مالک بن جائے گا اور عرب ممالک اپنے فیصلے مسلط کرے گا، یعنی عرب دنیا پر فیصلے مسلط کرے گا، جیسا وہ اس وقت شام اور لبنان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی اتھارٹی یا فلسطینی ریاست کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ عزمی بشارہ کا یہ نقطہ کہ اسرائیل نہ فلسطینی اتھارٹی کو مانتا ہے، نہ فلسطینی ریاست کے تصور کو اس امر کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ظاہری بات ہے، یہ چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اسرائیل کا مقصد 2 ریاستی حل کو دفن کرنا، وہ زمین کے بدلے امن کے پرانے فارمولے کو ترک کر کے صرف طاقت کے زور پر حل کرنا چاہتا ہے۔ اگر عرب دنیا فلسطین کو نظر انداز کیا تو خطے کے سیاسی اخلاقیات مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔
یہ سچویشن ہے۔ بہرحال بات اب آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے سابق تجزیہ کار انیل شلائن، جنہوں نے غزہ میں امریکی شراکت داری اور نسل کشی پر احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ امریکہ انسانی حقوق کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، صرف اپنے دشمنوں کے خلاف، لیکن جب بات دوست ممالک اور اسلحہ فروخت کرنے کی ہو تو وہ ان اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ امریکی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ انسانی حقوق کے مسائل کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتی، لیکن جب یہ خدشات اس کے اتحادیوں پر لاگو ہوتے ہیں تو انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ امریکی حکومت کا مقصد عالمی سطح پر عسکری برتری اور اسلحے کی فروخت کو یقینی بناتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے لیے انسانی حقوق اور امریکی قوانین کو بھی نظر انداز کرنا پڑے تو بھئی وہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امریکی قانون سیکشن فورن اسسٹنٹ ایکٹ جو ہے 1976 کے مطابق امریکہ ایسے کسی بھی ملک کو عسکری امداد نہیں دے سکتا جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہو، مگر آج اس قانون پر کبھی عمل نہیں کیا گیا۔ بالکل یہ سچ ہے کہ شلائن نے اس نقطے کو خوبصورتی سے واضح کیا کہ امریکہ کا اصل مقصد دنیا میں اسلحہ جو ہے وہ فروخت کر کے اپنی عسکری برتری قائم رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے قانون توڑنا ہو، انسانوں کا قتل عام کرنا، معصوموں کے گلے کاٹنے ہو۔ انیل شلائن کی تحریر امریکی پالیسی کی اس دغل فطرت کو جو ہے بے نقاب کرتی ہے جو خود کو انسانی اقتدار کا محافظ ظاہر کرتی ہے، لیکن مفاد پرستی اور عسکری تجارت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کی ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان نظریاتی پارٹی نے نیشنل پریس کلب کے سامنے کل دھرنا دیا، اور اس میں نے بھی شرکت کی تھی اور تقریر بھی کی تھی، جس کے نوجوان لیڈر ہیں شہید حیدر سیالوی نے مطالبہ کیا کہ پاکستان اور OIC کے اجلاس میں مسلم امہ کی مشترکہ فوج کی سفارش کریں، جبکہ وہ پاکستان جو اسرائیل گئے ہیں، یعنی اسرائیل وہ پاکستانی جو صحافی کچھ گئے انہیں گرفتار کر کے جو ہے مطالبہ، انہوں نے اس کا مطالبہ کیا۔ یہ میرے خیال میں ایک اہم معاملہ ہے کہ پاکستان اسرائیل سے سفارتی بائیکاٹ موجود ہے، اور ریاستی پالیسی میں یہ واضح ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس جو پس منظر ہے جس میں پاکستان اسرائیل کا سفر، یعنی جتنے پاکستانی انہوں نے جو سفر کیا، انہوں نے قانونی، سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے سوالات کا سامنا ضرور ہوتا ہے۔ شہید یعنی شہید سیالوی صاحب جو ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے، بظاہر میرے خیال میں قومی موقف کے دفاع کے طور پر سامنے آ رہا ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ریاست خود ایسے دوروں کی پیش کی اجازت دی؟ کیا اب بھی اسرائیل سے پس پردہ بات چیت کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب ہم موجود ہیں جس کے حوالے سے متعلقہ حلقوں کو وضاحت دینی چاہیے۔ خیر بہرحال بات کرتے ہیں پاکستان میں 2025 میں ہونے والے معدنیات اور امریکہ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی نے کئی بڑے سوالات کو جنم دیا۔ جیسے ہی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی سطح پر قیمتی معدنیات پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش شروع کی، تو پاکستان ایک نئی عالمی کشمکش کے میدان میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس سونا، کاپر، لیتھیم، کوبالٹ اور ریئر ارتھ جیسے قیمتی معدنیات کے خزانے ہیں جو عالمی طاقتوں کے دلچسپی کا مرکز بن چکے ہیں۔ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں امریکی سرمایہ کاری کی دلچسپی ظاہر کرتی ہے کہ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے اس میدان میں سرگرم ہو چکی ہیں۔ پاکستانی حکام نے حالیہ بیان میں انکشاف کیا ہے کہ کئی امریکی کمپنیاں پاکستان کے جو معدنی وسائل ہیں اس میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ بظاہر یہ ایک خوش آئند پیش رفت نظر آتی ہے جو معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے مثبت اشارے تو دیتی ہے، تاہم ان سرمایہ کاریوں سے جڑے سوالات بھی کم نہیں ہیں۔ پاکستان میں ماضی میں معدنی وسائل کے فائدے کا بیشتر حصہ عوام تک پہنچنے کے بجائے غیر ملکی کمپنیوں کے حصے میں آیا۔ ریکوڈک کیس ایک زندہ مثال ہے جس میں پاکستانی حکومت اور عوام کو کم فائدہ ہوا، جبکہ بیرونی کمپنیاں زیادہ سے زیادہ وسائل انہوں نے گھیر لیے۔ اب بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا یہ سرمایہ کاری ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی یا صرف بیرونی طاقتوں کو مزید تقویت دے گی؟ ٹرمپ نے امریکی جو کمپنیاں ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان خطوں میں، یعنی ان خطوں میں وہ سرمایہ کاری جہاں قیمتی معدنیات موجود ہو تاکہ چین کے اثر رسوخ کو ختم کر کے محدود کیا جا سکے، یا تو ختم کیا جا سکے یا محدود کر جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یعنی اس مقصد کے تحت اگر ہم دیکھیں، امریکہ نے افریقہ ممالک کے علاوہ آسٹریلیا، لاطینی امریکہ اور جنوبی ایشیا میں اپنی
جو اقتصادی پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش شروع کرتی ہے۔ لیکن اگر میں پاکستان جیسے ممالک کی بات کروں جو معاشی بحران کا شکار ہے، ان سرمایہ کاریوں کو جو خوش آمدید ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی خوش آمدید، تاہم یہ سوال ہے کہ ان سرمایہ کاریوں کی شفافیت، مقامی شراکت داری اور اس کے حقیقی جو فائدہ مند ہے وہ کون ہے؟ ظاہر بات ہے غیر ملکی ہیں۔ یہ معاملات زیادہ تر پردے میں رہ جاتے ہیں۔ اگر امریکی کمپنیاں پاکستان کے جو یہ معدنیات ہے شعبے میں سرمایہ کر رہی ہیں تو یہ صرف معاشی ترقی کا نہیں بلکہ یہ جیو پولیٹکس اور عالمی طاقت کے کھیل کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان کو ان سرمایہ کاریوں کو قومی مفاد اور شفافیت کے ساتھ سنبھالنے کی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے تو پھر سرمایہ کاری کے نام پر ایک نیا اقتصادی استعمار جو ہے اس کا دروازہ کھل سکتا ہے جو ملک کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو اس وقت ذہانت، احتیاط اور شفافیت سے کام لیتے ہوئے عالمی طاقتوں کی سرمایہ کاری کے بدلے ملکی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ اس سرمایہ کاری کو صرف ایک نئے اقتصادی استعمار کی صورت میں یعنی یہ جو اختیار کرنے سے میں سمجھتا ہوں پھر نہیں روکا جا سکے۔ ایک نئی جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ بہرحال دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔